اس میں آپ یہ ہمیں بتائیں کہ آپ نے کون کون سا کام کرایا اور آنے والے وقت میں کون کون سا کرائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے میں اور اپنی ٹیم کی طرف سے آپ لوگوں کا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے آ کے کوشش کر رہے ہیں کہ جو بعد کے معاملات ہیں ان کو پبلک کی طرف اجاگر کریں۔ جو معاملات تو اس میں جو جب ہم نے چارج لیا تھا جنوری 2021 میں، اس وقت سے لے کے ہم نے 2-3 وعدے کیے تھے اپنی بار کے ساتھ۔ انشاءاللہ اپنا بار کا ہم وقار اپنا بلند کریں گے انشاءاللہ عزیز۔ تو انشاءاللہ ہم نے کیا ہے اور آئندہ بھی اس کو ضرور کریں گے۔ جہاں تک آپ کے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے اس کا ہے معاملہ کہ آپ نے کون کون سے ترقیاتی کام کروائے، جی ٹی روڈ کے اوپر پیڈسٹرین برج ہے، اس کی ہم نے اس کی تکمیل کروائی ہے انشاءاللہ۔ اس کا ایک اسی ہفتے میں سون آفٹر عید یا عید سے پہلے اس کا ہم افتتاح بھی کروا رہے ہیں انشاءاللہ، وہ ہم نے کمپلیٹ کروایا ہے۔ اور ہم نے اپنی بعد کی جو لائبریری ہے وہ ہماری ضروریات کے مطابق پوری نہیں تھی، جگہ کم تھی، وہ ہم نے اس کو ایکسپینڈ کیا ہے، وہ انشاءاللہ عزیز وہ بھی اس کا افتتاح ہفتہ 10 دن میں انشاءاللہ کر دیں گے۔ فلٹریشن پلانٹ کی ہم نے وعدہ کیا تھا، وہ بھی ہمارا انشاءاللہ پروسیس ہے، اس کی تکمیل کے مراحل میں چل رہا ہے، انشاءاللہ وہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ راستے ہمارے کچھ کچے تھے، جو چیمبرز کی طرف سے عدالتوں میں راستے جاتے ہیں وہ کچے تھے، وہ ہم نے انشاءاللہ کوشش کی ہے، وہ بھی اس میں بھی ٹف ٹائل کا کام سٹارٹ ہو چکا ہے، وہ بھی انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ 1 ہفتے 10 دن کے اندر۔ دوسری بات جو ایک چیمبرز ہمارے تھے وہ رکے ہوئے تھے عرصہ تقریباً کچھ 7-8 ماہ سے، جب ہم نے چارج لیا تھا اس سے پہلے 4 مہینے پہلے سے رکے ہوئے تھے۔ اس کے اوپر ہم نے ایک کمیٹی بنائی تھی جس نے معاملے کو سارا سیکریٹائز کیا ہے، اور اس کے بعد ہم نے ٹھیکیدار اور اس کے جو اس کے پارٹنرز ہیں سب کے ساتھ مل کے میٹنگ کی ہے، 2-3-4 میٹنگز میں ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ کام کو ری کنٹینیو کیا جائے، اور انشاءاللہ وہ بھی بڑی سپیڈ کے ساتھ وہ کام سٹارٹ ہو گیا ہے، جس میں بیسمنٹ ہماری جو ہے وہ تقریباً کمپلیٹ ہے، اور جو ہمارا گراؤنڈ فلور ہے وہ بھی اس کا بھی 80-85% کام اس کا بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ دوست تعاون کر رہے ہیں، بار ممبرز جو ہیں وہ اپنے ڈیوز جمع کروا رہے ہیں انشاءاللہ، ہوپفلی ودن 2 منتھ ہم یہ بھی اپنا پروجیکٹ کمپلیٹ کر لیں گے۔ بار کی بیوٹیفیکیشن کے لیے ہم نے گملہ جات منگوائے ہیں، جس میں ہم نے موسمی پودے لگا کے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے مارکیٹ کیا ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں باہر میں وہ لگوا دیں انشاءاللہ۔ میرا یہ ہے کہ ایک اور بہت بڑی انشاءاللہ وہ میں نے آپ لوگوں کے لیے سرپرائز رکھا ہے، وہ ہم نے ڈسکس کر لیا ہے وہ میٹر سارا انشاءاللہ عزیز۔ اس کی جب ہم اناگوریشن کریں گے یا اس کی پردہ چیک کریں گے انشاءاللہ، اس میں وہ آپ کو ساری باتیں وہ کلیئر ہو جائیں گے، آپ کو بلائیں گے بھی، آپ اس کو دکھائیے گا بھی، وہ بھی ایک پروجیکٹ ہے۔ آج جو ایک اور ہم اپنی بار کے لیے جو ہے وہ جمنیزیم بنا رہے ہیں، وہ ہمارا آلموسٹ فائنل ہو چکا ہے پروجیکٹ، جو اس کا ہمیں ڈسکس کرنا تھا، وہ بھی انشاءاللہ ودن 2-3 ویکس آفٹر عید اس کا بھی ہم افتتاح کریں گے، اس کی کنسٹرکشن کا انشاءاللہ۔ تو جہاں تک بار کے اور معاملات ہیں، انڈیویجول کیپیسٹی میں ہم نے سب بار ممبرس کو آن بورڈ لے کے بہت سارے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جس کمرے میں آپ بیٹھے ہیں یہ ہمارا پہلے ایک کمیٹی روم ہوا کرتا تھا، وہ جناب پہلے بھی آپ نے دیکھا اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا نیٹ کلین اور بڑا خوبصورت ہم نے اس کو بھی بنا دیا ہے، تاکہ آنے والا کوئی بھی مہمان جو ہے نا وہ اس آفس کو دیکھ کے آفس میں بیٹھ کے وہ سمجھے کہ واقعی ایک بڑا آفس ہے اور پاورفل آفس ہے۔ تو اس طرح کے ہمارے معاملات۔ جو یہ غریب عوام یہاں انصاف کے لیے آتی ہے، ان کو یہاں انصاف جلدی فراہم نہیں کیا جاتا عدالتوں میں، آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟
جلدی انصاف نہیں فراہم کیا، انصاف جلدی فراہم نہیں کیا جاتا. لوگ یہاں کافی شکایات ہیں ایسی لوگوں کی کہ ہمیں انصاف عدالتوں میں نہیں ملتا. اس میں زیادہ جو جہاں تک یہ سوال ہے کہ عوام کو انصاف جو ہے وہ جلد فراہم نہیں ہوتا، اس میں ڈیلے ہو جاتی ہے، تو اس میں ملٹی ہوتی ہیں پرابلمس. سب سے پہلے یہ ہے کہ جب سے ہماری رجیم آئی ہے نا، ہم نے بہت کم کیا ہے کہ ہم نے اسٹرائکس کال کی. یہ ایک ریزن تھی اسٹرائک کال ہونے کے بعد میں، یہ جس سے تھوڑا ڈیلے ہوتا تھا. لیکن جب سے ہماری رجیم آئی ہے، ہم نے بہت کم اسٹرائک کوشش کی ہے کہ ہم کریں، اور میکسیمم ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے مسائل ہیں. جو کلائنٹس آتے ہیں عدالتوں میں وہ بڑی دور دراز علاقوں سے آتے ہیں، بڑی امیدیں لے کے آتے ہیں، اور ہمیں ان کا ادراک بھی ہے اور کوشش بھی کرتے ہیں کہ وہ ان کو میکسیمم ریلیف فراہم کریں. جہاں تک تعلق ہے اس ڈیلے کا، وہ ہمیں یہاں پہ مزید عدالتیں درکار ہیں. بڑا کنجسٹڈ ایریا ہے کسی کاموں کی، یہاں پہ پریگنینسی کافی ہے اس سے پہلے بھی، اور یہاں پہ ججز کی بھی ضرورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جہاں تک ایڈیشنل سیشن ججز کے کیسز کا تعلق ہے، وہاں ہماری ایک عدالت جو ہے وہ پریکٹیکلی تقریباً 6 مہینے سے کام نہیں کر رہی ہے. تو وہ 2-3 عدالتوں کا کام ایک عدالت کے ہی ذمہ ہے، ظاہر ہے اس وجہ سے بھی ڈیلے. تو اس میں جہاں تک وکلاء کا تعلق ہے، یہ تو کوآپریٹ کرتے ہیں کورٹ کے ساتھ. دوسرے پروسیس ہوتے ہیں، سمننگ پروسیس ہے، گواہان کا نہ آنا، ججز کی کمی، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کچھ کیسز میں وکلاء جو ہے وہ گوجرانوالہ سے یا دوسرے شہروں سے باہر سے تشریف لاتے ہیں، ان کی وجہ سے بھی مسائل. ویسے آنورڈ ہماری بات بڑی کوآپریٹیو ہے، بڑی اس معاملے میں بڑے اچھے طریقے سے انصاف کی فراہمی میں مدد کر رہے ہیں. سر یہاں عدالت کے جو کمرے ہیں تقریباً یہاں 2 یا 3 عدالتیں بنی ہوئی ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی بلڈنگ بنائی جائے گی کہ یا نہیں؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جو پی سی بنا ہوا ہے نا، جو عدالتوں کا جو نقشہ ہے یہ موجودہ، اس میں 6 عدالتیں ہیں، جو کہ 2 ایڈیشنل سیشن ججز کی ہیں اور 4 سول ججز کی عدالتیں. یہاں پہ کیپیسٹی کے مطابق تحصیل کمپلیکس ہم نے دیکھے ہیں 3-4 ہمارے، بلکہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں وزیر آباد کا ہم نے کمپلیکس دیکھا ہے، وہاں پہ بھی 12 عدالتیں بنی ہوئی ہیں. اس میں ضرورت ہے، اور جہاں تک میرا نالج ہے وہ اسی نقشے میں اس کے گراؤنڈ فلور کے اوپر ایک اسٹرکچر بننا ہے، اور اس سے اوپر سیکنڈ فلور بننا ہے. وہ عدالتوں کی جو ہے نا وہ جگہ بھی موجود ہے اور ان کی فیزیبلٹی بھی موجود ہے. میرا خیال ہے جب کنسٹرکشن سٹارٹ ہوگی تو اس کے اوپر مزید عدالتیں بنیں گی، جن کی ضرورت ہے وہ بننی بھی چاہیے. اور سر جیسے کہ اب عید الاضحیٰ کی آمد ہے، آپ اس کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اس میں یقیناً میری طرف سے اور اپنی بھائی کی طرف سے، اپنے جین کی طرف سے یہی پیغام ہے کہ قربانی ہمیں ایک درس دیتی ہے. عید قربان جو ہے ہمیں قربانی کا ہی درس دیتی ہے کہ ہمیں اپنی خواہشات اور اپنے معاملات ان میں یقیناً بیلنس رکھیں، اور جو اپنی خواہشات کے اوپر کنٹرول کرتا ہے اس کو بیلنس رکھتا ہے یقیناً اللہ کی مدد کے ساتھ. یہ ایک سنت ابراہیمی سالوں سے، بلکہ کئی 100 سالوں سے یہ جاری و ساری ہے. اس کو ہم ہر سال اس کا اعادہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور ہمیں اپنے جو حبیب کا صدقہ ہے ہمیں راہ راستہ رکھیں. اور انشاءاللہ العزیز میں کہتا ہوں کہ آج جو آپ نے میسج کہا قربانی کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہمارا ملک پینڈیمک صورتحال میں سے گزر رہا ہے اس کرونا وائرس کی وجہ سے، سادگی سے منانی چاہیے، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے غریب عزیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور آس پاس لوگوں کا سب کا خیال رکھنا چاہیے. یہ رانا صاحب، آپ عید الاضحیٰ کے بارے میں کوئی پیغام دینا چاہیں؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ صدر صاحب نے فرمایا کہ عید الاضحیٰ جو ہے یہ سنت ابراہیمی ہے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو خون کی ضرورت ہے جانور کے اور نہ ہی گوشت کی ضرورت ہے۔ یہ صرف ہمیں اسی چیز کا درس دیتا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد اپنے ہمسایوں کو، اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، اور ایک اثار کا قربانی کا نام ہے، تو اس کو اچھے طریقے سے بالکل سنت ابراہیمی کے مطابق ہمیں اس عید کو گزارنا چاہیے، اور اپنے ارد گرد ہر چیز پہ نظر رکھ کے جہاں جس کو ضرورت ہوتی ہے اس کی ضرورت پوری کرنی چاہیے۔ یہی ہمیں درس دیتی ہے اور یہی عید کا مطلب ہے۔ اس جی میڈم آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس حوالے سے یہی کہنا چاہوں گی کہ جو عید قربان ہے ہمیں اثار اور قربانی کا درس دیتی ہے، اور ہمیں صرف قربانی ہی نہیں، صرف اپنی انا کو سائڈ پہ رکھ کر اور اپنی خواہشات کو قربان کر کے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں آپس میں کئی سال وہ بات نہیں کرتے یا ایک دوسرے سے کٹ آف ہو کے رہتے ہیں، تو اس چیز کا بھی نام ہے کہ آپ اپنی انا کو سائڈ پر رکھ کر اور لوگوں کو ایکسیپٹ کریں، ٹھیک ہے، ان کی غلطیوں کے ساتھ۔ اور بس میں یہی کہنا چاہوں گی۔ تھینک یو۔